بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 258 کا درس ہو چکا ہے، 259 میں 259 کا درس ہوگا۔ ایک عظیم واقعہ اور بہت ہی امپورٹنٹ عقیدے کا درس ہونے والا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں ہر ایک چیز کا ڈیٹیل اور اس کی تفصیل موجود ہے، اللہ پاک نے سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ اگر کسی چیز کی اہمیت پر زور دیا ہے وہ بعث بعد الموت ہے۔ بعث بعد الموت ان ایمان مفصل میں آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پڑھتے ہیں آپ، یہ بعث بعد الموت کیا ہے؟ بعث بعد الموت مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ مر کر ہمیں مٹی میں مل نہیں جانا ہے، مر کر ہم پھر جا کر حساب و کتاب کے لیے اٹھیں گے، اسی کو بعث بعد الموت بولتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں دیکھا جائے گا، دنیا میں جتنا بھی ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کون دیکھنے آتا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے بڑا امپورٹنٹ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو بتایا ہے کہ بعث بعد الموت ایمان کا حصہ ہے، یعنی مرنے کے بعد ہم سب کو اٹھنا ہے حساب و کتاب کے لیے، اس کا عقیدہ رکھنا ہے۔ اب رات کی تاریکی ہو یا دن کے اجالے ہوں، کچھ بھی آپ نے کیا ہے ایسا نہ سمجھیے کہ ہم یہ کیا یہیں رہ جائے گا، نہیں، اس کیے کا مرنے کے بعد جو اٹھنا ہے، جسے حشر کہا جاتا ہے، بعث بعد الموت کہا جاتا ہے، قیامت کہیے، جو بھی، وہاں جا کر آپ کو حساب و کتاب دینا ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ہے، نہیں تو یہ کفر ہے۔ کفار لوگ، ہندو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اسی لیے تو وہ جلا ڈالتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ سب اڑ گئے، سب ختم ہو گئے، نیچری دہریہ جس کو بولتے ہیں۔ یہی دنیا میں جو کچھ ہے وہ کھا پی لیے، مست جتنا بھی کرنا ہے سب کچھ کر لیے، مرنے کے بعد کچھ بھی ہونے والا ہے نہیں، یہ مٹی والے ہیں، مٹی میں مل جائیں گے بس، ہے ایسا نہیں۔ جو اللہ ہم نہیں تھے تو ہمارے کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمارے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو ہمارے کو وجود دیا، تو اب اس وجود کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے کو وجود نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا۔ بھائی ہم نہیں تھے تو وجود دیا، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا اور وجود دیا۔ مرنے کے بعد تو ایک وجود تھا نا ہمارا، ایک بیس اور سیمپل تھا ہمارا،
تو مرنے کے بعد اٹھایا جانا تو نہایت ہی ایمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے کچھ بنا دیا، کچھ کے بعد سب کچھ نہیں بنا سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ سمجھ رہے آپ؟ ہاں، اسی عقیدے کی طرف آج بعث بعد الموت کا انکار ہوتا تھا۔ ایک نبی ہیں جن کا نام ہے عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام۔ تقریباً تمام انبیاء کرام کو اس عقیدے کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کیا، تمام۔ اور جانتے ہیں آپ بھی، ہم بھی، دیکھیے اگر نتیجے اور انجام کا اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ ہم بے خبر رہتے ہیں۔ چھوٹی سی بات، جب ایگزام لکھتے ہیں تو کتنی آپ تیاری کیے ہیں، کیا کیے ہیں، کیسے کیے ہیں، یہ انجام کی بنیاد پر آپ پہلے ہی فائنل کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا کرنا، اب جو ہونا ہے جو تک جتنی بھی تیاری ہے، تو انجام پر نگاہ رکھتے ہوئے متعین کر دیتے ہیں اب 33 نمبر آتا ہے یا 50 نمبر آتا ہے، وہ طے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو انجام کا علم نہ ہو تو آپ غافل ہو جائیں گے، نتیجے کا، رزلٹ کا آپ کو اس کی اہمیت نہ ہو تو آپ غافل ہو جائیں گے۔ دیکھا جائے گا، دے دیں گے، جا کر کے دبا دیں گے، نمبر مل جاتا۔ یہی ہے بدعقیدگی جنم لیتی، بدعملی جنم لیتی، دہشت گردی جنم لیتی۔ انجام پر جو نظر نہیں رکھتا وہی برباد ہوتا، وہی تباہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا انجام ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، یعنی حساب دینا، یہ ہمارا انجام ہے۔ اس پر اگر نظر نہیں رکھیں گے تو یہی کفر، دہشت گردی، بربریت، جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں آج جو ہمیں ستایا جا رہا ہے، کیوں ستایا جا رہا ہے؟ اگر اسے انجام معلوم ہوتا کہ ہم کو اللہ کو حساب دینا ہے تو یہ کبھی نہیں ستاتا، کبھی نہیں ہمارے پرسنل لا پر انٹرفیئر کرتا، کبھی ہماری حکومت ہمارے اوپر، ہمارے سمویدھان پر یہ غیر ہو کر کے ہمارے سمویدھان پر 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، تم کیوں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ یہ اسلام کا مسئلہ ہے تو مسلمان اس مسئلے کے تشخص کو دیکھیں گے۔ تو انجام پر ان کی نگاہ، اور ہمیں انجام پر نگاہ ہے کہ ہم نے اسے نہیں بچایا تو اللہ حساب لے گا، اس لیے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ ہم بھی بیٹھے رہتے، ارے جو کرنا ہے کر لو، ہم بھی کھا پی رہے ہیں مست ایک دم بہترین، کھائیں کمائیں گے، مر جائیں گے، لیکن نہیں، ہمیں انجام پہ ہے کہ اگر ہم نے نہیں بچایا تو اللہ پوچھ لے گا کہ تمہارے مذہب پر جو امانت کے طور پر دیا تھا اس کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے کتنی محنت کیا تم نے؟ تو یہ محنت اور اس کا انجام پر ہماری نگاہ ہے، اس لیے ہم جا کر کے بول رہے ہیں۔ ورنہ کیا ہے ہم نہیں کہہ رہے دوسرے ملک چلے جائیں گے، کہیں بھی چلے جائیں گے، لیکن نہیں، یہ تو اللہ بھی وہاں بھی ہے، وہاں بھی موت دے سکتا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ وہاں بھی موت دے سکتا ہے، لیکن نہیں، آپ کو آپ بیسڈ اسی لیے ہیں کہ آپ انجام پر، رزلٹ پر، نتیجے پر آپ کی نظر ہوتی۔ ہماری زندگی کا رزلٹ ہے بعث بعد الموت، ہماری زندگی کا نتیجہ ہے مرنے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد حساب کتاب۔ کیا کیا آپ کر رہے ہیں، اسی لیے تو آپ نماز پڑھتے، اس لیے تو آپ حج کرتے، اس لیے تو زکوٰۃ دیتے۔ کس کے لیے آپ نماز اور حج زکوٰۃ پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے آپ عبادتیں کرتے ہیں؟ کوئی تو ہوگا جس کو حساب دینا ہے، تو اسی کا نام اللہ ہے، اور وہ اللہ کہاں لے گا؟ جس کا نام حشر ہے، جس کا نام بعث بعد الموت ہے۔ اس کی پہلی کڑی ہے قبر، اس کی پہلی منزل ہے قبر۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ ٹریننگ کی جگہ ہے دنیا، اس میں ٹریننگ جتنی بھی آپ پائیں گے یہ ٹریننگ کام آئے گی قبر میں، حشر میں، ہر جگہ آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اب آپ ٹریننگ ہی نہیں کریں گے تو کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے نا، روزے کے حالت میں بچے کو لوگ کہہ دیتے ہیں تم رہ جاؤ، اور میرے سے نہیں ہوتا جی، بھوک نہیں ہوتی برداشت، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا حشر کا۔ ابھی تو 15 اور 12 گھنٹے کے روزے کے بارے میں آپ بول رہے ہو۔ 50,000 سال، سورہ معارج کی آیت دیکھیے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ وہ دن 50,000 سال کے برابر، سمجھ رہے ہیں؟ 50 دن کے برابر نہیں، 100 کے نہیں، 50,000 سال، اماں ایک دن ہوگا۔ اور وہاں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونا، وہ بازار نہیں کہ جا کر کے اڈلی وغیرہ لا کر کھا لیں بعد میں ابھی رزلٹ آتا، ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں، وہاں خالی حساب کے لیے ہم کو کھڑا رہنا ہے۔ کچھ سوچیں، آج 12 گھنٹہ ہو جاتا، بھوک اور شدت اور پروفیسری اور یہ وہاں جانا پڑتا، یہ کرنا پڑتا، وہ کرنا پڑتا، نہیں، آپ کو روزہ رہنا ہے، یہ ٹریننگ کی جگہ ہے۔ یہاں کامیاب ہو گئے، گر گئے بھی بھوک کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، تو یہ ٹریننگ میں گرے ہیں آپ، اللہ پاک پکڑ لے گا وہاں، اللہ پاک آپ کو اپنے سینے سے لگائے اپنی شان کے مطابق۔
کہنا یہ ہے کہ یہاں بھی لوگ بہانے کرتے ہیں، کیا ہوتا دیکھا جاتا، بچے ہیں نا، بچے ہیں، اس سال پر سال ہم رہ لیتے ہیں، بچے ہیں اس سال، قبر میں کہاں بچہ آتا، دینا پڑتا تمہارے کو حساب، اور وہاں حساب مانگ رہا تیرا رب کون ہے، تیرے بچے کتنے ہیں نہیں پوچھ رہا اللہ، تیرے بچے کیا کرے وہ نہیں پوچھ رہا، تیرا رب کون ہے، ہمت ہے کہ میرا رب اللہ ہے بول دو گے آپ؟ جب آپ رب کو رب مانے ہوں گے تب نہ آپ بولیں گے میرا رب اللہ ہے. اور رب کو ماننا یہ ہے کہ آپ نماز کے وقت نماز پڑھیے، روزے کے وقت روزہ رکھیے، حج کے وقت حج کیجئے، جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اس کی پابندی کیجئے، یہ رب کو ماننا ہے. دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ بالغ بچے اپنی رسپانسبلٹی رکھتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری رکھتے ہیں، وہ بالغ ہیں، آپ کی اولاد ہی کیوں نہیں بالغ ہیں تو ان پر ان کی ذمہ داری عائد ہے. وہ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو ان سے اللہ پاک گرفت کرے گا، بالغ عاقل ہیں تو. آپ نہیں رکھیں گے آپ سے گرفت کرے گا. ہر ایک کا انفرادی طور پر حساب لینے والا ہے، کوئی کسی کا حساب کتاب دینے والا ہے نہیں. کامیاب ہوں گے تو البتہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ریکویسٹر بن سکتے ہیں، ضامن بن سکتے ہیں، شفاعت کرنے والے بن سکتے ہیں، گزارش کرنے والے بن سکتے ہیں، لیکن پرسنل پہلے کامیاب ہونا. کبھی کبھی لوگ جو بولتے ہیں نا وہ بہت اچھے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی وہ بہت تو اچھے ہیں، آپ کتنے اچھے ہو؟ آپ پہلے بتاؤ آپ کتنے کامیاب ہو گئے. کچھ لوگ بہت زیادہ لڑ پڑتے ہیں، ارے تم ان سے جلتے، کئی کو جلتے، کیوں جلتے؟ نہیں وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے اسکالر، بہت اچھے یہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ، وہ بہت اچھے ہیں، ان کی اچھائی تمہیں کیا ملی بتائیے تو. بھائی وہ بہت اچھے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا، آپ کو کیا حاصل ہوا؟ اب آپ کہو کہ مفتی صاحب بہت بڑے اچھے اسکالر ہیں، تو آپ کیا حاصل کریں ان سے؟ آپ تو بتائیے آپ کیا حاصل کریں؟ خالی اتنے بول دیں گے وہ بہت اچھے ہیں؟ نہیں. کسی کو اچھا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی اچھائی قبول ہے اور ہم ان کی اچھائی پر عمل کر رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے. اور سیرت کا مطلب یہی ہے، سیرت النبی کا مطلب یہی ہے کہ نبی کا وہ طریقہ جو ہمارے لیے بیس ہے اور آئیڈیل ہے. ہم 4 رکعت کے علاوہ 6 رکعت کیوں نہیں پڑھے ہم ظہر میں؟ نبی نے نہیں پڑھا ہے ہی نہیں. تو جو اچھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپناؤ، اس پر عمل کرو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز رمضان کی کیا بات، غزوے میں جنگوں میں رمضان کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، جنگوں میں. اور آپ آفس جانے میں چھوڑ دیتے ہو، کالج اور اسکول کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو. جنگ تو لڑائی کا میدان ہوتا ہے، وہاں تو کھانے پینے کا کوئی مسئلہ بہت، ارے کھانے پینے کب تیر چبھتی، کب کہاں سے حملہ ہو جاتا پتہ نہیں. مگر غزوہ ہے ایک غزوہ سویق بولے تو ستو، یعنی ایسا غزوہ جس میں صرف ستو تھا، وہ چنے اور گیہوں وغیرہ کا ملا کر کے اس کو بھون کر کے پیستے ہیں ستو، تو ستو تھا صرف پینے کے لیے. رسول اللہ نے اسی سے روزہ کھولا، اسی سے افطاریاں بتائی. تو کہنا یہ ہے کہ آپ جب مطلب قبر میں جائیں اور رسول آئے تو آپ کی وجہ سے نبی شرمندہ نہ ہو اور آپ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خود بھی شرمندہ نہ ہو. شان سے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے کھڑے ہو، یا رسول اللہ ہم نے اپنی کوشش کے مطابق آپ کو فالو کرنے کی، آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی، باقی ہمارے پاس طاقت نہیں تھی تو ہم نے نہیں کیا. تو سرکار بھی شان سے کہیں گے چھوڑ دے ان کو، صحیح ہے، یہ چھوڑ دے، ان کو جو طاقت تھی انہوں نے نفسانیت کو دخل نہیں دیا، شریعت کو اپنے اوپر حاوی رکھا، شریعت کو اپنے اوپر حاوی رکھا. آپ ذرا سوچئے، آپ کے لیے تو ماشاءاللہ پیسہ ہی کے ذریعے صحیح پانی اویلیبل ہے، قدرت اویلیبل ہے، ساری چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن آپ پوچھیں نہر فرات حضرت حسین کے لیے بند کر دیا گیا. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ، جنتی نوجوانوں کے سردار. ارے آپ خالی محلے کے کونسلر ہو جائیں تو ہو گیا، بغیر آپ کے پرمیشن کے 4 منزلہ بنا دیے تو ہو گیا، 5 لاکھ نہیں دیے تو توڑوا دیتے آپ. یہ پاور کا یوز دیکھیے آپ. تو ابھی دنیا کی بات نہیں، دنیا تو قدموں میں ہے ہی حسین کے، جنت قدم میں لا کر اللہ نے رکھ دیا ہے، جنت کی سرداری دے دیا ہے. واہ واہ. اور جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں ایک امتی کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک کامیاب انسان کے لیے، صحیح ہے. اسی لیے نیک عمل کے بعد جنت کا پروانہ سناتا اللہ، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے، نہریں رواں ہوں گی، یہ ہوں گی، وہ ہوں گی، جنت. کہنا یہ ہے کہ حسین جب جنت تیرے قدم میں اللہ نے پاک نے رکھ دیا، پھر پانی کے لیے کیوں ترسے؟ جنت سے منگا لیتے آپ تو آپ کا وارڈ تھا جنت، آپ مالک ہو جنت کے، آپ سردار ہو جنت کے، اور اللہ پاک نے بنایا ہے، وہ بھی الیکشن سے نہیں، وہ تو سلیکٹ ہے اللہ کا.
اللہ پاک نے سلیکٹ فرمایا ہے، ایسا نہیں کہ 5 سال کے بعد پھر ری الیکشن ہوگا، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کو بنا دیا، تو آپ تو منگا لینا چاہیے نا۔ لیکن جواب دے نہیں، منگا لیتا تو سب کو میرے جیسا پاور نہیں ملا ہے نا، میرے نانا کی امت کیا ہوتی جب کبھی انہیں پیاس تڑپاتی، جب انہیں آفس پریشان کرتا، جب انہیں نوکری پریشان کرتی، تو وہ بہانہ نہیں کرنا کیونکہ میں پاور رکھ کر کے پانی نہیں پیا، میں پاور رکھ کر کھانا نہیں کھایا، میں پاور رکھ کر کے اپنے آپ کو کمزور کیا، لاش پڑی رہتی تھی، ساری طاقتیں ہونے کے باوجود یوز نہیں کیا۔ ہم ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو آنے والی ہے نبی کی امت، ان کے لیے ہم آئیڈیل اور بیس ہیں، آنے والی ہے وہ دیکھے، کبھی پیاس تڑپائے تو علی اصغر کو یاد کرے، کبھی بھوک تڑپائے تو حسین کے خیمے کو یاد کر لے، کبھی پریشانی تڑپائے، کبھی جسم کی تکلیف تڑپائے تو وہاں کے نہتے مسلمانوں کو، کربلا کے شہیدوں کو یاد کر لے، صحابہ کو یاد کر لے، بزرگوں کو یاد کر لے، وہی بیس آف ایمان ہے، وہی آئیڈیل ہے۔ تو یہ ہے اصل ہماری کامیابی کا راز۔ آج جتنے بھی لوگ غافل ہیں وہی دہشت گرد ہیں، وہی کرپٹ ہیں، انہیں کو کچھ بھی نہیں، کسی بھی چیز کی فکر اور خبر نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں۔ رشوت کا ماحول ان کے یہاں گرم ہے، مطلب یہ کہ مانگنا لینا ڈرا کر کے۔ ذرا سے اب بتائیے، ایک مسلمان ہے، آپ ہمارے پاس آئے، بھائی صاحب اب ذرا سے دستخط کر دیجئے نا، آپ کی ایک دستخط سے ہمارا کام بن جائے گا، تو اب آپ کہہ رہے نہیں جائیے بعد میں آئیے، ایک دستخط کے لیے آپ نے کہہ دیا بعد میں آئیے، کتنی شرم کی بات ہے۔ قلم ہے، آپ گپ شپ کرتے کرتے دستخط کر دو گے یار۔ ایک دستخط سے ایک مسلمان بھائی کا کتنا بڑا بھلا ہونے والا ہے، وہ منت اور لجاجت کے ساتھ آپ کے پاس ریکویسٹ کر رہا ہے، جبکہ ریکویسٹ بھی کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے آپ کو یہ عطا کیا ہے، تو یہ عطا آپ یوز کرنا، خود جا کر کے استعمال کرنا، اس کو یہیں پر رہنے دیجیے۔ رسول اعظم صلی اللہ، چونکہ آئندہ ہفتہ جو ہے نا رمضان گھس جائے گا، آئندہ اتوار کو، اس لیے میں تھوڑا سی ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں تاکہ ہم سب کشادہ دل ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں۔ حضرت عمر فاروق ہے، حضرت ابو بکر صدیق روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر غالباً دیکھیے ہمیشہ ایک جنگل کی طرف چلے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق روز دیکھتے تھے حضرت عمر فاروق، روز دیکھتے تھے انہیں۔ جذبہ دیکھیے آپ، پاور دیکھیے اتنا کہ افضل البشر کا خطاب آج بھی منبر پہ خطیب پڑھتے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں اعلیٰ اور افضل ابو بکر صدیق ہے۔ کوالٹی یہ ہے اسلام میں، عظمت یہ ہے۔ لیکن ہر روز عشاء کے بعد جب وہ چلتے تھے تو حضرت عمر کچھ دن تک کیئر نہ کیے۔ ایک دن جو ہے ان کی آتما تڑپی کہ کیا بات ہے، ابو بکر روز کدھر جاتے؟ تو ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کر ان کا پیچھا کرنا شروع کی حضرت عمر فاروق۔ جب پیچھا کیے تو جاتے جاتے دیکھتے کیا ہے کہ ایک جنگل میں ایک مکان ہے، اس مکان میں ابو بکر صدیق گھسے تو یہ پیچھے چھپ گئے اتنی دیر تک جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں۔ جیسے ہی وہ نکلے حضرت عمر فاروق پھر اس مکان میں گھسے۔ اب گھسے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بوڑھی ہے اور اس کے پاس کچھ بچیاں ہیں۔ تو ابو بکر صدیق روز آتے تھے اور آٹا وغیرہ جو ہے گوندھ کر کے اپنے سے روٹی وغیرہ بنا دیتے تھے، بچیوں کو شفقت سے پیش آتے تھے اور ماں کو جو ہے عزت دے کر کے، سمان دے کر کے روز چلے جاتے تھے۔ تو عمر فاروق نے پوچھا کیا معمول ہے، یہ کیوں آتے ہیں؟ کہا آپ مت پوچھو، یہی تو ایک میرا مسیحا ہے، روز آتا ہے، میری بیٹی کو پیار دیتا ہے، میری بیٹی کو شفقت دیتا ہے اور میرے لیے کھانا وغیرہ بنا کر روز چلا جاتا ہے۔ عمر فاروق کا اس وقت جملہ رو رو کر تھا کہ ابو بکر تم نے آنے والوں کے لیے بڑی تکلیف کا سامان کر دیا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر امت اسے یاد کر لے گی کہ افضل البشر ہو کر ایک جنگل کی عورت کے ساتھ ایسا ویوہار، ایسی مطلب عزت اور ایسا سمان، ہو امت کا کون فرد ایسا ہوگا، امت کا کون فرد ایسا ہوگا جو اس طرح کرے گا۔ روک روک خوب بولنے لگے۔ ابو بکر صدیق نے فراست صدیقیت میں جان لیا اور اس کے بعد کہا عمر تمہیں جانا نہیں چاہیے، تمہیں جانا نہیں چاہیے، خیر تم چلے گئے ہو، یہ ہماری پوزیشن ہے، ہماری شان ہے۔ عمر فاروق بھی ایسے ہی کرتے تھے اس کے بعد کہ اپنی دور خلافت میں وہ گھر گھر جا کر کے جہاں کوئی بھوکے ہیں تو کھانا بنا دیا کرتے تھے۔ کبھی بد دعائیں سنتے تھے تو رو رو کر کہتے تھے کہ میں نے جو کھانا بنایا ہے اس کھانے کی برکت سے ماں ان عمر کو معاف کر دو۔ نہیں معاف نہیں کرتے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے تم بہت اچھے ہو۔ کہا ایسا مت کیجئے، آپ معاف تو کر دیجئے۔ کہا تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو کہتے تھے میں ہی عمر ہوں۔
آج اسلام پر عورتوں کے اعتبار سے یہ جملے کس رہے ہیں حکومت والے کہ عورتوں کو سمان نہیں. خدا کی قسم، ارے جن عورتوں کو تم دکھا رہے ہو یہ شہروں میں رہتی ہیں. ہمارے اسلام کے دلدادوں اور فرزندوں نے جنگل کی عورتوں کو ریپ نہیں کیا ہے، عزت دیا ہے جا کر کے، شفقت دیا ہے جا کر کے. آج تو تمہاری پیریڈ میں ریپ ہو رہے ہیں، ان کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں، وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، کوئی بھی ہو. عورت ہونے کے اعتبار سے ایک کی عزت کا جانا پورے پوری سوسائٹی کی عزت جانا ہے. لیکن تم صحابہ کی پیریڈ کی بات بتا دو، نبی کی پیریڈ کی بات بتا دو جہاں کبھی کوئی ایسی عصمت ہوئی ہو، ایسی عصمت ریزیاں ہوئی ہو، نہیں. اس لیے لیکن واقعی ہم مسلمانوں نے وہ صحابہ کرام کو آئیڈیل بنانا بھول گئے، صحابہ کرام کو بیس بنانا بھول گئے. ہمیں آخرت کی یاد نہ رہی، قبر میں ہمیں نبی تشریف لائیں گے دیکھنا ہے ہمیں یاد نہ رہی، حشر میں ہمیں جانا ہے یاد نہ رہی. سارے انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایسے عالم میں آپ کو نبی کے پاس جانا ہے. یہ حدیث تو یاد رہی، لیکن آپ نے سنا اور سوچا کبھی کہ نبیوں نفسی نفسی جب کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے ہمت ہوگی نبی کے پاس جانے کی؟ نبی سے تو اعلیٰ ہے نہیں آپ. سوچا ہے آپ نے اگر آپ کرپٹ ہوں گے، اگر آپ کے اندر بدعملی ہوگی، آپ کو ہمت ہوگی جانے کی؟ نبی تو کرپٹ نہیں ہے نا، نبیاں بول رہے ہیں نفسی نفسی، تو نفسی نفسی بولنا بتا رہا ہے. امتیوں محسوس کر لینا، تم امتی ابو بکر کے برابر جب نہیں ہو سکتی تو نبی کے برابر کیا ہو سکتی؟ تو جب نبی نفسی نفسی بول رہے ہیں تو صرف حضور کی شفاعت پر امید رکھ کر کے مت ڈھیٹ بن جاؤ. کچھ پیش کرنے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کی کوشش کرو. جاؤ سرکار کی بارگاہ میں تو سرکار دیکھ کر کہیں گے ہاں تم نے تو انتھک کوشش کی ہے مجھے فالو کرنے کی، اب جو کمی بیشی ہے وہ میں کرنے والا. یہ ہونا چاہیے، اب جو کمی بیشی ہے وہ میں پورا کرنے والا ہوں. پہلے ایسا ہونا چاہیے. تو ایک میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک دستخط سے ایک بھائی کی عزت، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں امیری غریبی اور اسلام میں کالا گورا، اسلام میں چھوٹا بڑا نہیں ہے. اگر یہ انکل جائیں گے جنت میں الحمدللہ، اور ہمیں بھی جنت کا پروانہ ملے گا، آپ کو بھی جنت کا پروانہ ملے گا، تو کیا آپ اس لیے چھوڑ دیں گے کہ ان کا لباس صحیح نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دیں گے کہ یہ کمزور نظر آ رہے ہیں اس لیے چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں، ہم ایسی جنت میں نہیں جائیں گے جس میں کمزور جاتے ہوں. نہیں پیارے، اللہ تعالیٰ ڈیوائڈ نہیں کرتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے تلاشنا ہو تو غریبوں کے پاس تلاشو، مجھے تلاشنا ہو کمزوروں کے پاس تلاشو، مجھے تلاشنا ہو. بلکہ میدان محشر میں یہ کہے گا کہ مجھے تم نے پانی کیوں نہیں پلایا تھا؟ ایک مرتبہ میں بہت پیاسا تھا، پانی کیوں نہیں پلایا؟ ایک مرتبہ میں بہت بھوکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو اللہ پاک کے بندے آپ کہو گے اے اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تجھے پانی کی کیا ضرورت، تجھے کھانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ پاک جب یہ ارشاد مطلب آپ جب کہیں گے تو اللہ پاک کہے گا جانتے ہو ایک شخص تیرے گھر کے پاس آیا تھا، وہ رو رہا تھا پیاس کے لیے، تم نے ڈانٹ دیا تھا صرف اس لیے کہ وہ کپڑا صحیح نہیں پہنے ہوا تھا، کچرے میں تھا، وہ اس کا لباس صحیح نہیں تھا، اس کو تم نے ڈانٹ دیا. تم اگر اس کو پانی پلا دیتے تو مجھے پانی پلا دیتے، تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو مجھے کھانا کھلا دیتے. یہ صحابہ کی شان، یہ صحابہ کا بالکل مجسمہ نظر آتا ہے اس تصور میں. اس لیے آپ بھی ہم بھی آنے والے مہینے میں جو پرویش ہم کر رہے ہیں، آنے والے مہینے میں جو داخلہ ہونے والا ہے ہمارے اندر جذبہ خیرات، ہمارے اندر ہر طرح کا رسپیکٹ کھوج کر تلاش کر کے مستحقوں کو اس کا حق دینے کے لیے اپنی کیپیسٹی کے مطابق تیار رہیے. صرف روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. اللہ پاک کو آپ کا بھوکا رہنا کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ جو اللہ آپ کو رزق دے رہا ہو، جو اللہ آپ کو نعمت دے رہا ہو، آپ کے فریج میں کھانا تیار ہے لیکن آپ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے نہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ خدا کو راضی کس میں ہے. ایک کھجور بھی آپ کے پاس ہے اور بازو والا موجود ہے، وہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اسے مقدم کرو، اسے کھلاؤ. آپ پہلے آپ کو بھوکا رہنا ہے، رہ جاؤ، کیونکہ آپ کو ثواب لینا ہے، آپ کو کھانا پینا کھانا نہیں. اور ثواب کس میں ملنے والا ہے اس کو آپ کو تلاشنا ہے. وہ کہاں ملنے والی ہے اس میں آپ کو تلاشنا ہے. بولیے نہیں خدا کی قسم، ورنہ مذہب اسلام بڑے خطرے میں ہے. آج مذہب آپ کا بڑے خطرے میں ہے. آپ نے اگر اس کی حفاظت نہ کی تو دیکھیے آج ہندو لوگ بیٹھ کر کے پارلیمنٹ میں نہیں تو عدالت میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں مسلمانوں کے سمویدھان پر.
مسلمان کے اسکالر ختم ہو گئے، مذہب اسلام کے ماننے والے ختم ہو گئے۔ خلافت جیسا مسئلہ ہوتا تھا تو صحابہ آپس میں بیٹھ کر کے خلیفہ متعین کرتے تھے نا، کسی بھی ہندو کو نہیں بلائے۔ آج سعودی عرب میں ٹرمپ کو بلایا جا رہا ہے اسلام پر لیکچر دینے کے لیے، سارے اسلام کے لیکچرار ختم ہو گئے۔ تو جب تم خود اسلام کے لیکچرار کو، ان کے اسکالر کو عزت نہیں دو گے تو آؤ بھائی ہندو ہی کو عزت دو۔ کیا اس وقت بڑے بڑے نہیں تھے؟ نجاشی بادشاہ، افغانی بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن آپ نے انہیں نہیں بلایا، آپ نے انہیں دعوت دیا، اسلام قبول کرو سلامتی ہوگی، آپ نے انہیں دعوت دیا۔ تمہاری رائے کیا ہے نہیں پوچھا، اسلام قبول کرو۔ اور صحابہ بھی جب بھی کہیں گورنر بن کر گئے تو سب کو یہی کہا کہ اسلام قبول کرو، نہ سلامتی ملے گی، اسلام قبول کرو سلامتی ملے گی۔ لیکن آج ہم خود اپنا احساس کھو بیٹھے، ہم خود اپنا بھروسہ کھو بیٹھے ہیں۔ گھر گھر میں اختلافات ہیں، ایک بیٹا اس جماعت سے تعلق، ایک بیٹا اس جماعت سے تعلق، ماں اس جماعت سے تعلق، باپ اس جماعت سے تعلق۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ کیوں ہوا؟ ایک نبی ہیں آپ کے، تو ایک جیسی ذہنیت کیوں نہیں ہے نبی کے حوالے سے؟ ایک جٹ ہو کر نبی کے قدم میں کیوں نہیں جھک رہے ہو؟ کوئی کہہ رہے ہو نبی ہماری طرح ہے، کوئی کہہ رہے ہو نبی کو اختیار نہیں، کوئی کہہ رہے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے، کوئی آنکھ بند کر کے مصطفیٰ پر سلام بھیج رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے من سے تم نے سیکھنا شروع کر دیا، قرآن کو اپنے من سے سیکھنا شروع کر دیا، یوٹیوب پر، نیٹ پر، اس کو اسلام کو تم نے صحیح علماء سے اپنا رابطہ ختم کر لیا۔ قرآن جو سکھانے والے، ریئلٹی آف اسلام جن کے پاس تھی، وہاں تم جانا بند کر دیے۔ یہی یہودیت تھی، تم ڈائریکٹ یہودی نہیں بن سکتے تھے، موبائل دے دیا ہاتھ میں۔ آپ یوٹیوب کو کھولو، آپ سوچ رہے ہو کہ میں مفتی اکمل کو یا مفتی نیئر کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ جیسے یوٹیوب کھولو گے نچنیاں آپ کے سامنے آ جاتی، جس کو نہیں بھی دیکھنا چاہیں گے وہ آپ کے سامنے آ جاتی۔ آپ کو کلک کرنا پڑتا ہے جو دیکھنا ہے، ورنہ جتنی چیز ان یہودیوں نے مواد ڈال دیے ہیں اس کے اندر، آپ آٹومیٹک دیکھ رہے ہو۔ ٹی وی کھولو، آپ مدنی چینل دیکھنا چاہتے ہو، لیکن مدنی چینل ڈائریکٹ نہیں آتا، آپ کو بدلنا ہوتا، اور اس بدلنے میں کتنا چڈی پہن کر، کتنا الٹے پلٹے انداز میں عورتیں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا کوئی مذہبی اسلام کا ماننے والا کیا ہوگا؟ کوئی نہیں۔ یہ یہودیت تو آپ کے گھر گھر میں، آپ اس کی میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، اگر میں آپ کو ایک گفٹ کروں مورتی، آپ لوگے؟ فتوے لگا دو گے؟ مفتی ہو کر کے آپ گفٹ کرتے ہیں، میڈیا والے کو بلا لو گے اور کہو گے یہ دیکھو مفتی ہیں کیا، یہ تو مشرک ہیں، ہمارے کو مورتی گفٹ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ہم سے مورتی گفٹ میں لے نہیں سکتے تو ٹی وی پر آپ بیٹھ کر مورتیوں کے آزو بازو میں فلم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فلم دیکھتے وقت کیا شادیاں جب ہو رہی ہے تو وہ مورتیوں اور آگوں کے سامنے وہ منگلم سنترم یہ سب پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ گھر میں جو قرآن پڑھا جانا چاہیے، وہ آواز گھر میں قرآن کے بجائے کس کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ مورتیوں کی آواز آ رہی ہے، نہیں کہ شرک کرنے والوں کی آواز۔ تو جو آواز ہم دے رہے تھے آپ کو، آپ نے ہم پر فتویٰ لگا دیا، لیکن وہی ٹی وی میں آپ گھروں میں وہ آواز چاروں طرف گونج رہی ہے۔ کیا مووی میں آپ بتا سکتے ہو کہ مذہب اسلام کی بات وہاں دی جا رہی ہے؟ مذہب کو بھی پیش کیا جاتا تو درگاہ میں بھی ہندو عورت آ کر کے ہندوانہ رسم و رواج کے ساتھ اللہ سمجھ کر کے وہاں پر بھی شرک ہی ماں کر رہی ہے۔ تو درگاہ کو بھی الٹے انداز میں پیش کیا جا رہا، ہیرو ہیروئن آتے ہیں وہاں جا کر کے گاڈ مانتے ہیں اس کو، تو یہ بھی تو شرک کا۔ اب آپ بتائیے، تو آپ کی درگاہ آپ سے لے لی گئی، آپ کا اللہ آپ سے لے لیا گیا، اور اس کو یوز کیا جا رہا اپنے اپنے حساب سے۔ گھروں میں شرک کو داخل کر دیا گیا، گھروں میں بدعتوں کو داخل کر دیا گیا۔ ہم روکتے نہیں ہیں کہ آپ ٹی وی، کیونکہ آپ رکو گے ہی نہیں، ہم روکیں گے نہیں کہ آپ موبائل یوز نہ کرو، رکو گے ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ آج ضرورت پڑ گئی ہے اسلام کی، ایسے ہی جیسے کھانا پینا ضرورت، اس سے زیادہ ضرورت ہوگی، مست ہو گیا۔ لیکن چیز الگ ہوتی، چیز کے استعمال الگ ہوا کرتے، چیز کے استعمال الگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جب تک اس کو ہم نے نہیں خریدا تھا، ہمارا مرید اسے چومتا نہیں تھا، ہندو بھی اسے پکڑ لیا جا کے، کافر بھی اسے پکڑ لیا جا کے، دکان میں تھا سب نے اس کو چوائس کیا، سب نے اسے دیکھا جا کر، سب نے اسے پکڑا، لیکن جب مفتی کے پاس آ گیا تو اس کا مقام الگ ہو گیا۔ یہی کپڑے کو ہم اگر جزو دان بنا دیں تو اب اس کپڑے کو نیچے نہیں رکھ سکتے، اب اس کو سر پہ رکھنا پڑے، صحیح ہے؟ تو یہ چیز الگ ہوتی، اس کا استعمال الگ ہوتا، اس کی نسبت سے اس کی اہمیت بدل جاتی، اس کا مقام بدل جاتا۔ آپ ٹوپی کو پاؤں میں نہیں لگاؤ گے،
حالانکہ 2 روپے 5 روپے کی چیز ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن نہیں، نسبت ہو گئی ہے سر سے، لہٰذا اب اس کو پاؤں میں نہیں رکھ سکتے۔ ایسے ہی موبائل ہو، ٹی وی ہو، ویڈیو ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن آپ اس بات کا یقین دلاؤ کہ ہم اس میں بری چیز نہیں دیکھیں گے، تب اس کو جائز کا فتویٰ دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ یا ایسے ہی ہوا ٹی وی کو، ایسے ہوا کہ آپ امامہ کو پاؤں میں رکھ رہے ہو، ٹوپی کو پاؤں میں رکھ رہے ہو، تو چیز اچھی ہوتی، اس کا استعمال اچھا اور غلط ہوا کرتا ہے۔ چیز فی نفسہ ہی نیچرلی طور پر غلط نہیں ہوتے، اس کا استعمال غلط ہوا کرتا ہے، اس کا استعمال غلط ہوا کرتا ہے۔ آپ ہلدی رام کی چیز بھی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے آپ اس میں ہلدی رام لکھا ہوا، لیکن آپ کھاتے ہیں کیوں؟ اور کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، رام نہیں پڑھتے۔ تو چیز دیکھیں، نسبت ہلدی رام کی طرف ہے، لیکن آپ نے اسے استعمال کیا تو بسم اللہ پڑھ کر کھایا تو حلال کا فتویٰ لگ گیا، دیکھا آپ نے؟ تو ایسے ہی اس نے کافروں نے ایجاد کیا، مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا، نبی اور صحابہ تابعین بزرگوں نے ایجاد نہیں کیا ہے۔ ہم استعمال کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں ہم صرف نیکی دیکھیں گے، ہم نبی کی محبت بڑھائیں گے، ہم توحید کو بڑھائیں گے، ہم عزت مصطفیٰ کو بڑھائیں گے، قرآن کی تعلیم سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، ریئلٹی آف اسلام سیکھیں گے، گستاخی سے بچیں گے، تب جا کر اس کا استعمال غلط ہوگا، ورنہ یہ خود رب کی بارگاہ میں آپ کے خلاف آ کر کے گواہی دیں گے۔ ایسے ہی پارہ نمبر 22 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ مشرکین کے سے بعد میں حساب لے گا اللہ، جن کو شرک کے لیے رکھا تھا، ان مشرکین نے ان بتوں کو سامنے لا کر کھڑا کرے گا اور ان بت سے پوچھے گا، اے بت تو بتا، کیا میں نے تجھے ان کو کہا، مطلب میں نے تجھے کہا تھا کہ تم اپنے شرک کی دعوت دو؟ وہ صاف کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے بھی انہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے پوجو۔ پتھر خود کہیں گے، صنم وثن خود کہیں گے پارہ نمبر 22 میں، یکفرون بشرککم، کہ اے اللہ ہم نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، یہ تو اپنے نفس کی بنیاد پر خرید کر کے لائے اور مجھے پوجنا شروع کر دیے۔ 200 روپے میں مورتی لائے اور مجھے پوجنا شروع کر دیے، میری قیمت خود 200 کی، میں 2 لاکھ روپے کہاں سے اس کی مدد کر سکتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شرک خود، تو ایسے ہی موبائل وغیرہ اگر غلط استعمال کیے تو یہ خود خدا کی بارگاہ میں کہیں گے، اللہ یہ سچ ہے کہ فی نفس ہی میں صحیح تھا، لیکن اس کا استعمال اس نے غلط کیا ہے۔ استعمال قرآن کے لیے کرتا، نعت شریف کے لیے کرتا، قرآن پاک سیکھنے کے لیے کرتا، حدیث پاک سیکھنے کے لیے کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اس نے تو نچنیے کے لیے کیا، اس نے یوٹیوب پہ فلم دیکھنے کے لیے کیا، اس نے مووی دیکھنے کے لیے کیا ہے، جو اللہ سے دور کر دیا، رسول سے دور کر دیا۔ جتنی دیر تک فلم دیکھنے والا فلم دیکھتا ہے، کیا اللہ کا نام لیتا ہے؟ ہرگز نہیں لیتا۔ لیکن خدا کی قسم، نعت شریف سننے والا جب نعت شریف سنتا ہے تو درمیان میں 100 مرتبہ تو سبحان اللہ ضرور نکلتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ضرور نکلتا ہے۔ قرآن جب سنتا ہے تو سبحان اللہ ضرور نکلتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ چیز وہی ہے، لیکن اس کا استعمال متعین کرتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ تو اسی جذبے کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہوں کہ رمضان میں ہم روزہ رکھیں، غریبوں کا خیال کریں، جو بھی کیپیسٹی ہو ہماری، جو بھی قدرت ہو، اپنے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ فقیروں کو، غریبوں کو، مستحقوں کو دینا ہے، اور آپ کو اپنی آنکھوں، اداؤں، حرکتوں کی سب کا آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اگر آپ کے پاس ہے قرآن کی تلاوت، قسم کھا لیجئے کہ ہمیں 2 قرآن مکمل کرنا ہے، ہمیں ایک پورے رمضان تک تراویح پڑھنی ہے، 5 دن صرف تراویح پڑھ کر ختم نہیں کرنا۔ ہم تراویح پورے رمضان پڑھنا سنت ہے، ایک قرآن پڑھو، 2 قرآن پڑھو، ایک قرآن پڑھنا کا ثواب ملے گا، تراویح پورے رمضان آپ کو پڑھنا۔ 12 دن میں اگر ایک قرآن ختم ہو گیا تو تراویح ختم نہیں ہوئی، قرآن مکمل ہوا ہے۔ تراویح ابھی پورے رمضان، چاند رات سے چاند رات تک یہ عہد کرنا ہے، تب جا کر گویا آپ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، رمضان کی تعظیم کر رہے ہیں، ریئلٹی آف اسلام کو مان رہے ہیں، ورنہ یہ نفسانیت پر دخل ہے، نفسانیت پر عمل ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو، ہم سب کو سچے اور پکے مومن بنا کر کے اپنے عظیم رحمت، برکت، مغفرت والے مہینے میں داخلہ نصیب فرمائے، کاروبار میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو صحت ایمان و جسمان کے ساتھ عظیم مہینے میں داخلہ نصیب فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو عزت و وقار کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، روزوں کی اہمیت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔